Punjab Group of Colleges for Women, Kyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and full teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Kyali Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Kyali Phuli, Gujranwala. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gajjar Campus, Main Gajjar Road, Gujranwala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ناظرین، میری آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا. اللہ رب العالمین نے پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. تو یہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا تو صالحین کی تعریف کرتا چلا جاؤں. صالحین ہوتے کون ہیں، کہا کنہیں جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ادب کرنا، صالحین سے محبت کرنا کہلاتا ہے. اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا ادب کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے جو ہے وہ معاملات کو، اس کی صحبت کو اختیار کیا جائے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین ان قریب ان کے لیے محبت کر دے گا. اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈال دے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے فلاں میرا محبوب ہے. جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان کے اندر ندا دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کو محبوب ہے. اب وہ شخص جو ہے وہ اس آسمان والے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے اس شخص کی محبت اپنے دل میں لیے اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح پھر زمین میں اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے. اسی کے تحت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہیں. تو یہاں پر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کریم جل جلالہ نے پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. ترجمہ کنز الایمان، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں. یہ آیت مبارکہ اس واقعہ کو پس منظر اس کا یہ وہ جادوگروں کا واقعہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، فرعون نے ان کو بھیجا تو انہوں نے ادباً احتراماً
اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات چھوڑ دی کہ پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنے جو ہے وہ رسیاں ڈالیں۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا، احترام کیا، تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ اس سے یہ بھی ایک بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ بڑوں کا، نیکوں کا ادب کرتے ہیں، صالحین کا احترام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور ان کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ پہلی جو حدیث ہے شعب الایمان کی اور للبہقی کی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم نیک لوگوں سے محبت کرتے رہو گے تو تم اس وقت تک بھلائی پر رہو گے۔ جب تک نیکوں سے محبت کرو گے تو اس وقت تک بھلائی پر رہو گے، اور اگر تمہارے بارے میں کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو، کیونکہ حق پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اسی کے تحت دوسری جو حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احبہ، فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے تحت میں گفتگو کروں گا کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر مال، جائیداد، عزت، آبرو، اولاد سے محبت کریں گے، پیسے سے محبت کریں گے، جائیداد سے محبت کریں گے، گاڑیوں بنگلوں سے محبت کریں گے، تو پھر ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم صدیقین سے محبت کریں گے، شہداء سے محبت کریں گے، صالحین سے محبت کریں گے، اللہ کے جو ہے وہ انبیاء سے محبت کریں گے، اولیاء سے محبت کریں گے، تو انشاءاللہ اس حدیث کے تحت، اس حدیث کے مطابق ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ محبت کریں گے نیک صلحاء جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے۔ جو تیسری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہی لوگ میری محبت کے حقدار ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا وہی لوگ میری محبت کے حقدار ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھے گا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دے گا، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لے گا، تو فرمایا اس شخص کا ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل ہے، کامل ایمان والا ہے۔ اسی طرح صالحین کے متعلق حکم جو بیان کیا گیا وہ فرمایا کہ ہر نیک متقی پرہیزگار کے ساتھ محبت کرنا یہ باعث اجر و ثواب اور جنت میں لے جانے والا کام ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، حضور کی اولاد سے محبت، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر لاگو کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ان کے دوستوں کی، تابعین کے اقوال موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے صالحین سے محبت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کا بیڑا پار کر دیا۔ اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے، واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبرستان کے اندر 2 گناہگار شخصوں کو دفن کیا گیا، تو جب کچھ معاملات کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ان کی قبر بیٹھ گئی، تو قبر کو دوبارہ بنانے کے لیے اس کو جو ہے وہ کھودا گیا، تو دیکھتے کیا ہے کہ ان 2 شخصوں کی ناک کے اندر پھولوں کی 2 ٹہنیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹہنیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ٹہنیاں نہیں بلکہ سانپ تھے، لیکن جب آپ نے ان کو اٹھا کر اس اللہ کے ولی کے مزار کے قریب دفن کیا، اس اللہ کے نیک بندے کے قریب دفن کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے ان سانپوں کو پھولوں کی ٹہنیوں سے بدل دیا،
اور ان کے ناک تک وہ خوشبو پہنچتی رہی۔ نیکوں کے قریب رہنے کی بھی اللہ نے ہمیں جو ہے وہ یہ اجر عطا فرمایا اور اس کا یہ معاملہ کیا کہ عذاب ٹل گیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل علم کا، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تمام اولیاء سے، تمام صدیقین سے، شہداء سے، جن کا ساتھ محبت کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آئیے عہد کیجئے، اللہ والوں کا تذکرہ بھی کریں گے، ثواب دارین بھی حاصل کریں گے، جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی ان کو بھی لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے۔ المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ۔ المدد ویلفیئر ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس نزد ریلوے کراسنگ راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔